بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گوہر بٹ اور اس وقت ایک بہت بڑی جو خبر ہے خاص طور پہ مسلم دنیا کے لیے وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اسی پر آج بات کریں گے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ خبر جو ہے یہ مسلم دنیا کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی جس کو پوری مسلم دنیا نے ایک باقاعدہ سپورٹ کیا۔ پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے باقاعدہ مومنٹس چلتی رہیں اور اس پہ ہماری جو پہلے سیاستدان تھے، وزیر اعظم رہے، جتنی بھی حکومتیں آئیں ان سب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے وعدے بھی کیے اور ابھی تک اس پہ قائم بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان ان وعدوں پہ قائم رہتا ہے یا نہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ ان پہ بہت پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن میں تسلیم نہیں کروں گا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کی عادت ہے یو ٹرن لینے کی، تو اگر وہ اس سے بھی یو ٹرن لے لیں گے تو کوئی اتنی میرے لیے تو حیرانی کی بات نہیں ہوگی، مگر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی تناظر میں اس ملاقات کو دیکھیں تو پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ جو 70 سال سے تعلقات بہترین تعلقات رہے، ہر دور میں سعودیہ نے پاکستان کی مدد کی، برے ترین حالات آئے، ڈالر دینے پڑے، ڈالر دیے، تیل دینا پڑا، تیل دیا، ہر قسم کی مدد کی سعودی عرب نے ہماری۔ اور سعودی عرب اب جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے اس عہد میں وہ تھوڑا سا ناراض ہے اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور اب پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ کنگال ہو چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے جو ظاہر ہے وزیر ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب، وہ ویسے تو بڑی منہ بگاڑ کے اور سٹائل لگا کے انگریزی بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے حلقے پر مرکوز ہے۔ اور کل ہی ابھی میں نے ایک فوٹیج دیکھی، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر جو انسانا وہ جا رہے تھے اپنے حلقے میں لوگوں سے ملنے کے لیے۔ موٹر سائیکل والا واقعہ یاد ہوگا، شہباز شریف صاحب کو اسی موقع پر شوباز شریف کہا گیا تھا جب وہ 2010 کے سیلاب کے دوران موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو دیگے لے کے پہنچے تھے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جو انسانا شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی کوئی تھوڑے سے شوباز ہیں اور وہ ان کی توجہ اس طرف ہے۔ تو پاکستان کی معاشی صورتحال بھی خراب ہے۔ خارجہ کی بات کی جائے تو اس وقت ترکی، ملیشیا اور چائنا، یہ تین ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں، جن میں سے ملیشیا کے ساتھ بھی اب ویسے وہ تعلقات نہیں رہے کیونکہ جو وہاں کا حکمران تھا وہ اب حکمران موجود نہیں رہا اور اس کی جگہ دوسری پارٹی آ چکی ہے۔ ترکی کے اپنے حالات جو ہیں معاشی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کر سکے۔ صرف چائنا ایک ایسا دوست ملک ہے جس کی دوستی پہ ہم فخر کرتے رہے اور بلا شبہ کرنا بھی چاہیے۔ چائنا نے پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی تھی، جس میں سے کوئی 40-50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یہ سی پیک کے چکر میں وہ کر چکا، لیکن ہم نے سی پیک کا کیا کیا؟ اس حکومت نے سی پیک کو جتنا متنازع بنا دیا اور جو حالات اس کے پیدا کر دیے اس پر چائنا بھی اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری طرف جن کہتے ہیں نا کوری پا کے ویکھنا سوچی پہ ہے کہ اے بھائی ساڑھے نہ کرو کی نے، کیونکہ 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، ظاہر ایک مقصد تو یہ تھا، لیکن یہ وہ راستے ہیں جن سے چائنا کی جو اشیاء ہیں اور تجارت کے راستے ہیں وہ چائنا کے لیے آسان ہونے تھے۔ اس کا اپنا بھی ظاہر مفاد تھا اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اپنے مفاد اور دوسرے کے مفاد کو ملا کے ہی مشترکہ مفادات حاصل کیے جاتے۔ تو چائنا نے یہ ہم پہ ایک مہربانی کی تھی، آصف زرداری صاحب کی کوششیں تھیں، پھر نواز شریف کے دور میں وہ بالکل میٹیریلائز ہو گیا معاملہ اور اب پھر چیزیں بننا شروع ہوئیں تو عمران خان آ گئے اور پھر جب عمران خان آئے تو سارا کچھ ہی
سارا کچھ ہی بہ گیا, پٹھا ہی بہ گیا ہر شہر. تو اب حالت یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو اپنا 20 ریال کا نوٹ نیا جاری کیا ہے, اس میں کشمیر کو انہوں نے ایک آزاد علاقہ دکھایا, یعنی اس میں مقبوضہ کشمیر, جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, آزاد کشمیر یعنی ہمارے والا کشمیر, یہ دونوں ملا کے اس کو ایک آزاد علاقہ دکھایا, جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی پریورٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے تبدیل ہو چکی ہیں. اور اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے, اگر میں فورسی کروں, اگر میں کوئی پریڈکشن کروں یا میں کوئی اس پہ تجزیہ کروں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت جلد یعنی 1.5-2 ماہ کے اندر اندر پاکستان پہ ایک بہت زیادہ پریشر بلڈ ہونے والا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اس ایسی صورتحال میں عمران خان کے پاس کیا چوائسز ہوں گی, کیونکہ انہوں نے معیشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اپنے یہ پچھلے 2-2.5 سال کے دوران. انہوں نے معیشت میں کوئی توجہ نہیں دی, ان کی ساری توجہ صرف ایک چیز پہ رہی کہ ساری کی ساری اپوزیشن جو سی ہے وہ جیلوں میں بند ہو جائے, یعنی گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اس کے علاوہ عمران خان کی کسی جگہ پر کوئی کارکردگی نہیں. ویسے تو یہ کارکردگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی, کیونکہ آدھے سے زیادہ ان کے سیاسی مخالفین ابھی باہر ہیں. صرف شہباز شریف اور حمزہ ہی اندر ہیں, اور یا خورشید شاہ اندر ہیں, باقی تو سارے زرداری صاحب بھی باہر ہیں. نواز شریف کو تو انہوں نے خود باہر بھیجا, اور فضل الرحمان تو للکارتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہے ہمت تے پھڑ کے دہو. تو یہ صورتحال جو ہے, اس میں عمران خان کی ناکامیوں کی ایک داستان ہے اس میں, اور انفارچونیٹلی وہ جو ناکامیاں ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور پاکستان کے عوام کے اوپر جو انسان ایک مسئلہ بن گیا ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے وہ حلقے, وہ سنجیدہ حلقے جنہیں کہا جاتا ہے, جو واقعی پاکستان کا دکھ درد رکھتے ہیں, اور ہمارے ریاستی اداروں میں ایسے افراد موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر پاکستان کا دکھ درد رکھتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ کسی طرح سے خان صاحب کو سنجیدہ کر لیں. اور سنجیدہ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ معیشت کی طرف توجہ دیں, اپنے خارجہ امور کی طرف توجہ دیں, داخلہ امور کی طرف توجہ دیں, اور اپوزیشن کی طرف ذرا کم توجہ دیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ اپوزیشن نے تو اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے, وہ کرتی جا رہی ہے, انہوں نے باز کوئی نہیں آنا, اور ان کو باز آنا بنتا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد وہ باز نہیں آئیں گے. بہرحال پاکستان کے لیے اگلے 1.5-2 ماہ میں بڑی ایک معاشی ابتری کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ بالکل غلط ہو, اور اللہ کرے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اچانک کے تو تیل نکل آئے, ساڑھے سونے دے پہاڑ نکل آن تے سانو چیزاں لب جان, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی. اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا, دونوں میں سے ایک فیصلہ حتمی طور پہ کرنا پڑے گا. اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو پاکستان کے معاشی حالات کتنے بہتر ہوں گے, اور اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جس کا میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت میں کوئی ایک شخصیت بھی ایسی ہے جو اتنے کروشل حالات کو باریک بینی سے دیکھ سکے اور کچھ سمجھداری کا فیصلہ کرے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھائے اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو عقل مندی کا فیصلہ کرے, تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا.